السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، ہمارا جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے وہ حضرت ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ صاحب کی تصنیف ہے انوار القرآن، جو کہ انہوں نے منتخب آیات کی تفسیر، منتخب آیات یعنی پورے قرآن پاک میں سے انتخاب کیا انہوں نے کچھ آیات کا جو ہماری روزمرہ زندگی میں ہمارے بہت کام آنا۔ تو ہم نے وہ سلسلہ جو ہے الحمدللہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، رمضان شریف بھی آ رہا ہے، اس میں آج کی یہ جو محفل ہے، آج کی جو سیشن ہے، اس میں ویلکم کرتا ہوں رمضان شریف کو۔ رمضان اللہ کا بھی مہینہ ہے اور امت کا بھی مہینہ ہے۔ شعبان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، رجب بھی اللہ کا بھی مہینہ ہے۔ تو حضرات اکرامی، یہ چھوٹی چھوٹی سی انفارمیشنز ہیں جو ہمارے اندر اگنیشن پیدا کرتی ہیں، اگنائٹ ہو جاتے ہیں ہم جب ہمیں اس طرح کی باتیں ملتی ہیں۔ تو اب آج ہم ہدایت ربانی کے ٹاپک پہ ڈاکٹر صاحب نے جو لکھا ہے وہ پڑھیں گے۔ اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت دراصل پیروی کے لیے ہوتی ہے۔ تلاوت کا معنی بھی پیروی ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں، ابھی تلاوت کے معنی ہمیں نہیں پتا تھا۔ 100% میں یہ کہتا ہوں کہ بڑے ہی مشکل سے جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں ان کو پتا ہوگا، لیکن ہم لوگ چونکہ عام لوگ ہیں تو ہمیں تلاوت کا معنی آج پتا چلا کہ اس کا مطلب ہے پیروی۔ تلاوت کتاب کا لفظی ترجمہ کتاب کی پیروی کرنا ہے۔ یہاں یہ غلط فہمی بھی دور ہو جانی چاہیے کہ تلاوت کا مطلب غیر سوچے سمجھے پڑھے چلے جانا ہے۔ تلاوت کا لفظی معنی پیروی کرنا ہے۔ یوں قرآن کی تلاوت میں فہم، تدبر اور عملی پیروی کا تصور موجود ہے۔ زمین کی خلافت عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو کام کرو گے، تمہارا نقطہ، تمہارا نظریہ ہوگا کہ تمہیں لوٹ کے ہماری طرف واپس آنا ہے۔ اب تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ پروردگار سے ملاقات کرنا، یعنی جو مخصوص وقت ہے وہ گزارنا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلے جانا۔ تم زندگی اس انداز میں گزارا کرو کہ لوٹ کر میرے پاس آ سکو، اور اس انداز میں زندگی مت گزارنا کہ شیطان کے ساتھی بن جاؤ۔ تم نے اس نظام فطرت کی موافقت میں زندگی گزاری تو یہ عین اسلام ہوگا، اور اگر تم فطرت کے مقاصد کی نگہبانی نہ کر سکے تو یہ کفر ٹھہرے گا۔ حضرات گرامی، بہت سمجھنے اور سوچنے کی باتیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی آسانی سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہم نے زندگی کو شیطان کے طریقے سے نہیں گزارنا، ورنہ ہم اس کے ساتھی بن جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے کس منہ سے منہ دکھائیں گے ہم اللہ تعالیٰ کو۔ تو اس لیے ہم نے ان تمام حربوں سے بچنا ہے جو شیطان کے حربے ہیں، اور ہم نے اس پہ چلنا ہے جو رحمان کا طریقہ کار ہے، جو ہمیں مرتب کر دیا گیا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ راستے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے بنی اسرائیل کی نافرمانیاں۔ سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کی بری عادات اور نافرمانیوں کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ پہلے ان تمام برے خصائل کا ذکر کیا گیا جن کی وجہ سے ان سے امامت چھن گئی۔ اس کے بعد ان کی نافرمانیوں کو بیان کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں نازل کیں، ان کو بے حساب رزق عطا کیا، حتیٰ کہ پکا پکایا کھانا من و سلوہ کی شکل میں اتارا، اور کہا کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہو، اس کی عبادت کرتے رہو۔ لیکن بنی اسرائیل نے ناشکری کی۔ وہ کہنے لگے کہ یا اللہ، ہل چلانے، مسور کی دال، پیاز اور لہسن کھانے کو جو جی چاہتا ہے، اس کو اگانے کا انتظام بھی ہم خود ہی کر لیں گے، اور اے موسیٰ، تم اور تمہارا خدا خود ہی جا کر جہاد کرو، یہ ہم سے نہیں ہوتا۔ اب صورتحال یہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جس کام کے لیے پیدا کیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے پیغام کو دنیا میں پھیلائیں۔
اور اس کام کے بدلے میں انہیں تمام سہولیات مہیا کر دی گئی تھیں۔ تلاش رزق کے جان جوخم کام سے انہیں فارغ کر دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے ترتیب الٹ دی۔ جو کام اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا تھا وہ انہوں نے اپنے ذمہ لینے کی کوشش کی، اور جو کام اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگایا تھا اس سے روگردانی کی اور کہہ دیا کہ اے اللہ وہ کام تو تیرا نبی اور تو ہی کرو، ہم سے نہیں ہوتا۔ نذیر اکبر آبادی نے بہت عمدہ شعر کہا، جس کام کو جہاں میں آیا تھا تو نذیر، اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہے، جس کام کو جہان میں آیا تھا تو نذیر، خانہ خراب تجھ سے وہی کام رہ گیا۔ صوفی شاعر میاں محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اتھے آیا سیں لال خریدنے نو، ڈھیر ہنگ اجوائن دے لا بیٹھا۔ اتھے آیا سائیں لال خریدنے نو تے ڈھیر ہنگ تے اجوائن دے لا بیٹھا۔ حضرات گرامی بہت بڑا میسج ہے یہ۔ دیکھیں نذیر اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حساب میں آپ کو بتایا کہ جس کام کو جہان میں آیا تھا تو نذیر، خانہ خراب تجھ سے وہی کام نہ ہوا۔ اور میاں صاحب نے کہا اتھے آیا سیں لال خریدنے نو، اتھے ہنگ جوائن دے ٹھیر لا بیٹھا ہے۔ تو حضرات گرامی اب ہمارا بھی وہی حال ہو چکا ہے بنی اسرائیل والا، ہم نے اسی فارمولے پہ عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کریں اور جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں اور جس کام کا ہمیں اس نے ڈیٹیل کیا ہے، دنیا میں بھیجا ہے، اور ہم نے واپس جا کے اس کو منہ دکھانا ہے کہ یا اللہ ہم وہ کام کر کے آ گئے، تو اس کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، بہت اچھا موقع ہمیں مل گیا ایک دفعہ پھر، تو ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور ایک دفعہ ہم چارج ہو جائیں گے۔ رمضان جو ہے یہ ہماری بیٹریاں چارج کرنے کے لیے آتا ہے، ہمیں عادت پڑ جاتی ہے، ریگولرٹی ہو جاتی ہے، ہم کم کھانے کی عادت ڈال لیتے ہیں، ہماری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ تو حضرات گرامی ٹاپک لمبا ہوتا جا رہا ہے، تو میں آپ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ بھرپور طریقے سے رمضان پاک سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، نماز پڑھیں، 5 وقت کی تہجد کی نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ آپ قرآن پاک کو تراویح میں بھی سنیں، اور خود بھی 1 2 3 جتنے بھی قرآن ختم کر سکتے ہیں کوشش کریں، جڑے رہیں۔ تو صوفی سفر کے ساتھ بھی جڑے رہیں، انشاءاللہ تعالی ہم اسی طرح ڈاکٹر صاحب کو ساتھ لے کے چلیں گے، اور بھی جتنے بھی ہمارے مفکرین ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ وہ شیئر کیا کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔